وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وفي مقام آخر إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات محترم، اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے سورۃ احزاب کے اندر فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے آخرت میں بھی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دوسرے مقام پر سورۃ الحجرات کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور سرکار کے احترام کی وجہ سے اپنی آوازیں پست کر لیتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے دل کے لحاظ سے تقویٰ کی آزمائش کر دی ہے، یہ دل سے متقی ہیں، اور فرمایا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بہت بڑا اجر لکھ دیا ہے۔ ان آیات کریمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ رب یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا ذکر کیا جائے، اور حضور کی عظمت، تعظیم، احترام کرنے والا وہ سب سے بڑا متقی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والا۔ قرآن کا لفظ یہ ہے یؤذون اللہ و رسولہ، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی، تو اللہ کو جو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ مقصد کیا ہے؟ رب بتانا چاہتا ہے کہ میرے نبی کو تکلیف دینا یہ مجھے تکلیف دینا۔ فرمایا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے آخرت میں بھی لعنت ہے، اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کیا ہے۔ تو مجھے جس طرح محترم امیر حمزہ صاحب نے بتایا کہ خفیہ عبارات کے حوالے سے اور بالخصوص مولانا اسماعیل دینی ان کی عبارات کے حوالے سے، اور پھر اس پر بھی اعتراض ہے جو مولانا صاحب بتائیں گے، اس کے جواب انشاءاللہ ہم مدد کریں گے کہ اعلیٰ حضرت کا نقطۂ نظر کیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بھی بتایا کہ پہلا مسئلہ کون سا ہے اور تبدیلی کس نے کی، کہاں سے ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے یہ تعقیب کیا ہے، اس کی تبدیل کی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ سب سے پہلے جو تبدیلی ہوئی ہے میری تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ یہ تقویۃ الایمان جب کتاب لکھی گئی ہے تو اس وقت مسلمانوں کے اندر ایک انتشار پھیلا ہے۔ اس کتاب کے اندر اصل میں انگریز یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر فرقواریت ڈالی جائے، ان کو منتشر کیا جائے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دور کیا جائے تاکہ یہ ہمارے غلام بن سکتے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے سب سے پہلے مرزا قادیانی کو کھڑا کیا، جس میں امت کے اندر بہت بڑا انتشار پھیلایا۔ پھر سعودیہ کے اندر ایک بندہ آیا جس کا نام تھا ابن عبد الوہاب نجدی، جس نے توحید کے نام پر ایک کتاب لکھی، مسلمانوں کو یہ بتایا کہ میں توحید بیان کر رہا ہوں، اور اس کتاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر خطرناک طریقے سے حملہ کیا، اور لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کے لیے سازشیں کی گئی۔ پھر تقریب میں یہ مولانا اسماعیل دینی صاحب آئے اور انہوں نے یہ تقویۃ الایمان نام پر کتاب لکھی۔ اس کتاب کا تعارف بھی میں علماء دیوان کی زبانی کرا دوں گا کہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ یہ ہے ارواح ثلاثہ، علماء دیوان کی مسترد کتاب ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 76 پر اگر مولانا یہ عبارت دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 76 کے اوپر یہ عبارت موجود ہے کہ جب ان مولانا صاحب نے اس کتاب کو مسودہ تیار کیا تو انہوں نے اپنے علماء سے ایک میٹنگ بلائی، ان علماء کے نام بھی اس کے اندر موجود ہے، اور ان سے مشورہ کیا کہ یہ کتاب میں نے لکھ دی ہے کہ مجھے خوف ہے
اس کے مضامین بہت سخت ہیں، لوگوں کے اندر انتشار پھیل جائے گا۔ تو پھر بہت ساری ان کی باتیں ہوئی، بعد میں رائے دی کہ اس کے اندر ترمیم کر دی جائے تاکہ امت کے اندر انتشار نہ بنے۔ تو پھر جو ہے انہوں نے پھر آ کر کے فیصلہ کیا کہ اس کتاب کو چھاپ دیں، شائع کر دیں، چند دن تک لوگ جھگڑا کریں گے، لڑیں گے، بھیڑیں گے، اس کے بعد حالات معمول پر آ جائیں گے اور بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ بریلی کے اندر بیٹھا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صادق، جنہیں دنیا امام اہل سنت سید کی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلی ان کے نام سے جانتے ہیں، جن کا ساری زندگی مشن یہی رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تعظیم کی نوکری کرنا، چوکیداری کرنا۔ انہوں نے ان کو بے نقاب کیا، امت کے دل کے اندر ایسی محبت رسول کی لگن ڈالی کہ آج تک الحمدللہ وہ لگن باقی ہے، اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اپنی ذاتوں اور جانوں سے پڑھ کر پیار کرتے ہیں۔ یہ فیضان ہے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کا۔ تو اس کتاب کے صفحہ نمبر 45 کے اوپر انہوں نے لکھا، بظاہر عنوان یہ دیا کہ میں توحید بیان کر رہا ہوں، اور عبارت لکھی کہ اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت کے مقابلے میں۔ تو یہ عبارت، یہ لفظ بھی بڑے خطرناک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، ان کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے شریک اور مقابل نہیں ہیں، ان کو عزت اور شان اللہ نے دی ہے، نہ کہ وہ خدا کے مقابل ہیں، اور انہوں نے اللہ کے مقابلے میں جو کھڑا کر کے یہ بہت بڑی جسارت کی ہے کہ شان الوہیت کے مقابلہ میں۔ اور اس کے بعد لکھا کہ معاذ اللہ وہ چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا یہ مقام ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ان کی بارگاہ میں آؤ تو تمہاری آواز بھی اونچی نہ ہو، اور رب فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں آئے اور اپنی آوازیں پاک کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویٰ کا اعلیٰ درجہ مقام عطا فرما دیا، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ وہ محبوب جن کی بارگاہ میں آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بال مبارک سے صحابہ کرام اتنا پیار کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ایک جنگ پر کھڑے ہیں اور آپ کے سر کے اوپر ٹوپی ہے، وہ ٹوپی گرتی ہے، آپ اس کو تلاش کرتے ہیں۔ بعد میں صحابہ پوچھتے ہیں خالد بن ولید آپ سپہ سالار ذمہ دار بندے اور ایسے نازک حالات میں آپ نے ٹوپی کو تلاش کرنا شروع کر دیا، تو ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا دراصل اس ٹوپی کے اندر مصطفیٰ کریم کے بال چڑھے ہوئے ہیں، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ ان بالوں کی نسبت اور برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں فتح یابی عطا فرماتا ہے۔ جب اس حد تک صحابہ کرام کے دل کے اندر عشق رسول تھا اور وہ محاذ پر جاتے تھے، 313 ہو کر عذاب پر غالب آ جاتے تھے، یہ برکت کی سرکار کی عشق اور محبت کی۔ اور انگریز یہ چاہتا ہے کہ ان کے دلوں سے یہ محبت اور پیار اور صحابہ کا طریقہ یہ نکالا جائے تاکہ یہ جو ہے انگریز کے اور کفر کے غلام بن جائیں اور ان کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ تو اس مولانا صاحب نے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا کہ معاذ اللہ وہ چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اگر حوالہ ضرورت ہو تو اس کے صفحہ نمبر 45 کے اوپر یہ ساری عبارت موجود ہے۔ تو میں مولانا صاحب سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں، سامعین سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے اپنے مقام اور مراتب عطا فرمائے، تو کسی کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لفظوں کے ساتھ ذکر کرے؟ کیا یہ حضور کی شان میں بہت بڑی جسارت ہے کہ نہیں؟ کیا یہ لفظ قابل معافی اور قابل توبہ ہے کہ نہیں؟ بجائے اس کے کہ بندہ شخصیت پرستی کی وجہ سے ایسے لوگوں کو اپنا امام کہے، ان کا دفاع کرے، تو قیامت کے دن شفاعت رسول اللہ نے کرنی ہے، قبر میں بھی حضور نے آنا ہے، قیامت کے دن بھی شفاعت حضور نے کرنی ہے۔ تو ہمارا یہی پیغام ہے کہ محمد سے وفات ہوئے تو ہم یہ خیر ہو جائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ جیسا کہ مولوی صاحب نے بھی بیان کیا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کی کہ ایک بریلوی دیوبندی اس کا کام سے شروع ہوا اور اس بات کی بنیاد کس نے رکھی ہے، نیا مذہب کس نے ایجاد کیا۔
یہ شروع سے ایک ترتیب آ رہی تھی، ایک ہی عقائد ایک ہی چیز مکمل ساری آ رہی تھی، تو اس میں تبدیلی کس نے کی یا نئی راہ کس نے نکالی؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابات کے خصوصیات کے حامل ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹی ہوئی انسانیت کو ایک جسم کی مانند کر دی اور رحمت والے جھنڈے کے نیچے سب کو اکٹھا فرما دیا۔ جو لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے لگے۔ قرآن مقدس نے بھی اس بات پر کافی زور دیا کہ امت مسلمہ کا اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے۔ امت مسلمہ کا بھی اتفاق ہونا چاہیے اور امت مسلمہ مل جل کر رہے، جیسا کہ قرآن شاہد ہے، جیسا کہ حکم قرآنی اور انقلاب مستقبل کے ساتھ ساتھ وقت کے حالات بھی یہی چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق ہو۔ حالات بھی یہ چاہتے ہیں کہ امت میں اتحاد و اتفاق ہو، اور یہ امت مسلمہ کفر کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے۔ امت مسلمہ کفر کے سامنے، آپس میں نہیں، کفر کے سامنے۔ مگر افسوس کہ غیر مسلم لوگوں کے ہاتھوں ایجنٹ بن کر کام کرنے والے کبھی ان باتوں کا خیال کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کبھی ان باتوں کا خیال کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں اس وقت بریلوی حضرات کے متعلق کچھ کہنا ہے۔ ہم نہایت دیانتداری سے چند باتیں عرض کرتے ہیں تاکہ امت مسلمہ کا اتفاق اتحاد پھر قائم ہو، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ کون اس اتحاد اور اتفاق کے حق میں نہیں، اس حق میں کون ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ بریلوی حضرات کی گھر ہی سے کچھ عرض کریں، بریلوی حضرات کی گھر سے کچھ عرض کریں، اور یہ ثابت کریں گے کہ اتفاق و اتحاد میں بڑی رکاوٹ یہ حضرات بھی ہیں، اور انسانیت میں پھوٹ ڈالنے والے یہ خود ہی ہیں۔ جیسا کہ سوانح اعلیٰ حضرت بریلوی کی صفحہ نمبر 8 پر موجود ہے، مولانا احمد رضا خان صاحب 50 برس مسلسل اسی جدوجہد میں لگے رہے، یہاں تک کہ مستقل 2 مکتبہ فکر قائم ہو گئے، بریلوی اور دیوبندی، بریلوی اور سوانح اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 8 پر۔ اگر یہ حوالہ غلط ہو ذمہ داری میرے پاس۔ تو کیا جو ابتدائی میں امت مسلمہ کو ان حالات سے دوچار کرنے والے ہوں، کیا ان حالات سے نکالنا پسند کریں گے؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ یہ سنی اور بریلوی جھگڑا مولانا احمد رضا خان بریلوی کی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی ہے، اور یہی بات ہم آگے جا کر مفتی خلیل احمد خان قادری برکاتی کی قلم سے بھی آپ کو دکھائیں گے۔ خلیل احمد خان کا قادری برکاتی کی قلم سے کہ فاضل بریلوی کی وجہ سے ہر گھر میں جھگڑا پیدا ہوا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ خلیل احمد صاحب خان قادری برکاتی بریلوی، وہ کہہ رہے ہیں کہ بریلوی فاضل بریلوی کی وجہ سے ہر گھر میں جھگڑا پیدا ہوا۔ حالانکہ موصوف بھی بریلوی ہے، حالانکہ موصوف بھی، مگر بات تو سچ ہی ہے، مگر بات تو سچ ہی ہے۔ اصل میں کتابیں جو ہے نا، وہ تو امیر حمزہ نے مجھے کہا تھا کہ اس طرح کا ترتیب کے ساتھ مناظرے کا نہیں بتایا تھا، اگر میں کتابیں ایک مکتبے سے یا پھر 2 سے لے آتا، میرے اپنے پاس ذاتی طور پر یہ کتب نہیں ہے، لیکن یہ جو حوالہ میں نقل کر رہا ہوں کتاب کے ساتھ، اس حوالے کی ذمہ داری ہے، یہ حوالہ نہ ملے اس کی ذمہ داری، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑے وصول کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ابھی کتابیں تو میں لایا نہیں، میں نے پہلے میرے سے کہا تھا کہ میں 2-3 کتابیں لاؤں گا، اور دوسرا اس طرح کا باقاعدہ ترتیب کا مجھے مطلب علم بھی نہیں تھا، اگر آپ کہتے تو پہلے میرے کا مجھے بتاتے تو وہ میں کتابیں بھی ساتھ لے آیا، جس چند کتابیں میرے گھر میں پڑھی تھی میں وہاں سے لے آیا۔ خلیل احمد برکاتی کہہ رہے ہیں کہ بریلوی فاضل بریلوی کی وجہ سے ہر گھر میں جھگڑا پیدا ہوا۔ فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے، فرقہ واریت ہے جو آپ نے شروع میں کہی، ختم ہو سکتی ہے۔ یہ کتاب ہے انعام اللہ فی عقائد حاجی امداد اللہ،
اس کے صفحہ نمبر 4 سے ہے کہ فقیر اویسی ان مخلص کلمہ گو حضرات سے اپیل کرتا ہے فقیر کے رسالہ حاضہ کو غور سے پڑھنے کے بعد دو گروہوں کو ان مسائل و عقائد پر متفق ہو کر عام پرچار کرنا ہوگا جن پر دونوں گروہوں کے سربراہ متفق ہیں۔ فضلائے دیوبند کے مرکزی پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور موصوف کو بریلوی بھی اپنا مقتدر بزرگ تسلیم کرتے ہیں۔ امداد اللہ مہاجر مکی کو بریلوی بھی اپنا مقتدر بزرگ تسلیم کرتے ہیں کیونکہ بریلویت کی بہت سی مقتدر شخصیات کے وہ پیر و مرشد ہیں۔ اگر ان دو گروہوں میں بھی حاجی صاحب کے عقائد و معمولات کے خلاف ہو اسے سمجھ لیں وہی فساد کی جائے۔ امداد اللہ مہاجر مکی کے خلاف ہو اسی کو سمجھ لیں کہ وہی مطلب یہ اکثر راستے سے نہ کیا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں حضرت اویسی صاحب نے، اور یہی بات اویسی صاحب نے صفحہ نمبر 7 پر بھی لکھی ہے، اور یوں لکھتے ہیں اگر وہ دیوبندی حاجی صاحب کا فیصلہ نہ مانے تو سمجھ لیں کہ یہی فساد کی جڑ اور ملنا فی سبیل اللہ فساد معلوم ہو گیا کہ جو حاجی صاحب کا فیصلہ نہ مانے بریلویوں کے اصول سے وہی فساد کی جڑ ہے، کیونکہ پہلے ایمانیات و عقائد کی بات ہوتی ہے۔ اویسی صاحب نے بھی پہلے عقائد کی بات کی ہے، اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں، آگے جو ہے نا مکمل ہو حوالے ہیں کہ جن عقائد سے وہ اعلیٰ حضرت نے مطلب لی۔ اور دوسری بات جو بھی مولانا صاحب نے کہی کہ شاہ اجمیری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اور یہ جو حوالے دی اور کتاب و تحریر کا حوالہ دیا اور قرآن پاک کی جو ہے مبارکہ تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شام میں ذرا برابر جو گستاخی کرنے والا ہے وہ پکا پاتے، لیکن یہ حوالے بیان کرنے کے باوجود بھی مولانا صاحب نے کوئی حکم نہیں لگایا کہ ان عبارات کے کہنے والا وہ کافر ہے یہ مسلمان۔ صحیح بات، اگر اس طرح کی باتیں ہوں تو یہ باتیں کہنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا جو گستاخی یہ کفر ہے، اور اس میں علماء نے لکھا ہے کہ کوئی جان بوجھ کر گستاخی کرے یا کم علمی کی وجہ سے یا ویسے اس کا ذہن بھی نہ ہو پھر بھی کہہ دے تو ایسی بات تو وہ گستاخی میں شمار ہوتی ہے اور واضح کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہ حسام الحرمین فاضل بریلوی کی کتاب ہے، اس کتاب کی وجہ سے یہ جو اختلاف پیدا ہوا اس میں اکابری مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوہی، رشید احمد خانپوری اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات کو اعلیٰ حضرت نے پیش کیا۔ حرمین شریفین کے علماء سے اس پر فتوے دیے، مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں فتوے دیے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ انہیں میں سے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی جماعت نے سے انہوں نے ظاہر کیا کہ قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، امریکی سارے انہیں کی جماعت میں سے ان کی عبارت میں پیش کی۔ یہ جو حضرات اکابرین دیوبند نے کتابیں لکھی تھیں ان میں سے اکثر کتابیں اردو میں تھیں، اعلیٰ حضرت نے ان کو عربی میں بنا کر علماء حرمین شریفین کے سامنے پیش کیا، تو علماء حرمین شریفین نے اس موجودہ جو عبارتیں تھیں اس کے مطابق فتویٰ دیا کہ ان عبارتوں کے قید کافر ہیں، ان عبارتوں کے قید کافر ہیں۔ شاید میری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو انہوں نے کتاب میں حوالے دیے اور یہ کہا کہ وہ کافر ہیں فتوے دیے، اور آخر میں اور ایک مستقل کتاب بھی فاضل بریلوی نے شاید میر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مستقل کتابیں بھی لکھی۔ یہ ساری کتابیں لکھنے کے بعد یہ فتویٰ لینے کے بعد فاضل بریلوی نے تمہید ایمان بالکل آخر میں جو ہے یہ بات لکھی ہے، تمہید ایمان، یہ اقسام الحرمین کے ساتھ تمہید ایمان معتمد ایمان، اس میں آخر میں کہتے ہیں تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہ لاؤ اپنے برہان اگر سچے ہو۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کتاب لکھی سبحان الصبور عن عیب کذب مقبول،
अभी मैंने तरीका में किया काम होती है मतलब कल समझ आओ नहीं टाइम छोड़ नहीं टाइम करेंगे हमें शुरू क्यों करते हैं जो करेंगे अच्छा ये अभी है ना वाला रसूल करीम वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना व क़ूलू इंज़ुरना वस्मऊ लिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, पहले वक़्त के अंदर मैंने कुरान पाक की दुआएं पढ़ी और बताया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में हुजूर का मकाम कितना है और रब ये चाहता है कि मेरे बंदे मेरे महबूब की इज्जत और तकरीम करें। और उसके बाद मैंने उलमाए ज़ुबान की 2 किताबें पढ़कर सुनाई, के हवाले दिए। चाहिए ये था, तरतीब ये होनी चाहिए मौलवी साहब पहले मेरे सवालों को जवाब देते। जो कुछ मैंने कहा है इन्होंने उसको हाथ भी नहीं लगाया, उसका कतम कोई जवाब नहीं दिया। तो इसलिए ये रिकॉर्डिंग हो रही है, सामयिक को पता चल जाएगा कि कौन बंदा जवाब से इनराब कर रहा है। तो ये पहला हवाला जब बात में इसका जवाब आना है, इन्होंने कहा कौन रास्ते से हटा, और उसके बाद जो है इन्होंने ये लिख दिया कि हमारे आला हजरत में ये लिखा है और असल किताब मुझे नहीं थी, लेकिन ये इबारत पढ़ दी कि 50 साल आप इस कोशिश में लगे रहे और आखिर में ये 2 करोड़ बने। तो मैं तो ये खुद कह रहा हूँ कि जिन्होंने गुस्ताखी की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, आला हजरत ने उनका मुकाबला किया और मैदान में आ गए, 50 साल की मेहनत की कि जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती कर रहे हैं उनको बेनकाब किया जाए, उनको रोका जाए। और आपने बाकायदा उनकी तरफ खत लिखे, उनको तौबा और रजू के लिए आप कहते रहे, लेकिन उन्होंने जब तवज्जो न की तो उसके बाद मजबूर होकर मोहब्बत रसूल के अंदर आला हजरत ने ये कह दिया। इसी तरह खलील खान बरकाती क्या कहते हैं, यही कह दिया कि जो लोग जिनका हुजूर से ताल्लुक नहीं है उनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और जिस तरह मौलाना साहब खुद इकरार कर चुके हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदना दर्जे की बेइज्जती करने वाला वज़ाइर इस्लाम से खारिज है। तो ये इतनी बड़ी बेइज्जतियाँ जब आई तो फिर आला हज़रत ने, फिर मैंने तज़कियतुल ईमान की इबारत पढ़ी और उसके अंदर ये इबारत बताई कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चमार से ज़्यादा गरीब लिखा है। तो मौलाना आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं और आपका ईमान क्या कहता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बहुत बड़ी जसारत है कि नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह कह देना, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इन्होंने ये लिखा है, ये जब मीटिंग हुई और ये किताब पेश की गई तज़कियतुल ईमान, तो कहा मैं जानता हूँ इसमें बात जगह दरअसल अल्फाज आ गए हैं, बात जगह तशद्दुद भी हो गया है। मतलब इन उमूर को जो शिर्क खफी थे उनको शिर्क जली लिख दिया गया है। आगे काफ़ी तफसील है, आप खुद इसको पढ़ सकते हैं। तो शिर्क खफी करने वाला बंदा मुशरिक नहीं होता, शिर्क जली करने वाला मुशरिक होता है। तो इसमें मुसलमानों को मुशरिक लिख दिया, शिर्क खफी को शिर्क जली लिख दिया और कहा कि तेज अल्फाजों से खुद भी एहसास है। और उसने कहा कि ये किताब शायद हो या ना हो, मुझे डर है उम्मत में इंतशार बनेगा। उन्होंने कहा खैर ऐसा दिन की बात है, लड़ भिड़कर ठीक हो जाएंगे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इज्जत का मसला आता है तो फिर अल्लाह ताला ऐसे बंदे खड़े कर देता है जो उम्मत को इस तरफ ले आते हैं कि जो मौलवी तुम्हें रसूलुल्लाह से दूर कर रहे हैं तुम उनसे दूर हो जाओ और अपने आका के साथ ताल्लुक जो है ना वो पक्का कर लो। तो आप ईमान से बताएं, मैं अगली बार आपको बताऊंगा कि तज़कियतुल ईमान की ये इबारत जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चमार से ज़्यादा दलील कह देना चाहे क्या ये सरकार की बारगाह में बेइज्जती है कि नहीं, इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म को इज़ा पहुंची है कि नहीं। रब फरमाता है इन्नल लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुन्या वल आखिरह, जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ दी उन पर दुनिया में भी लानत है, आखिरत में भी लानत है। तो फरमाता जो आप फरमा रहे हैं हम भी वही कह रहे हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अदना सी बेइज्जती करता है वो काफिर है, दायरे इस्लाम से खारिज हो चुका है। रब्बुल आलमीन का इरशाद ग्रामी है, ऐ ईमान वालों ला तकुनु राइना, तुम मेरे महबूब की बारगाह में आओ तो राइना न बोलो। साहब इकराम हुजूर की बारगाह में आते थे और राइना का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे कि या रसूलल्लाह ये मसला दोबारा समझा दो, हमारी रियायत करते। तो बाद लोग इस लफ्ज़ का सहारा लेकर सरकार की शान में बेइज्जती करते, राइना पढ़ते और बेइज्जती वाला माना मुराद लेते। रब ने फरमाया आज जो बात तुमने
رائنا نہیں کہنا، وقول انظرنا، اب جب حضور کی بارگاہ میں آؤ اور مسئلہ کی درخواست کرو تو یہ لفظ استعمال کرو، یا رسول اللہ ہے انظرنا، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیں۔ آگے فرمایا واسمعوا، غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، حضور کی بارگاہ میں جلدی کرنے والے وہ کافر ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو محترم حضرات، وقت کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا نے جو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کرم تیرے ہیں۔ حضرت جو ہے ٹھیک ہے، میں نے اپنے پہلے ٹائم میں جو ہے نا وہ حوالہ دینے لگا تھا، مولانا صاحب نے جو کہا نا کہ میرے سوالات کے جواب نہیں دیے، تذکرۃ الایمان والے عبارت کا جواب نہیں دیا، وہ تو بڑا ٹائم ہی جلدی میرا مکمل ہو گیا تھا، یا میرے اندر کچھ چکر چلا رہے ٹائم میں۔ اس میں شاکمین دیوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں یہ فتویٰ دیا مولانا نے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر، کی شان میں گستاخی کرے۔ اور اس کتاب میں جو ہے نا لکھا ہوا ہے کہ صفحہ نمبر 142 سے تمام مسلمانوں کا اجماع ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کرے وہ کافر ہے، وہ کافر، تحریف ایمان میں لکھا ہوا وہ کافر ہے۔ جو اس کے معذب یا کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، جو اس کے معذب یا کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اور دوسرا، جو کسی نبی کی شان میں گستاخی کے سبب کافر ہو، اس کی توبہ کسی طرح قبول نہیں ہے، اور جو اس کی عذاب یا کفر میں شک کرے خود کافر ہے، عذاب یا کفر میں شک کرے وہ کافر ہے۔ جو شخص مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشنام دے، گالی دے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کا عیب لگائے، یا کسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لگائے، وہ یقیناً کافر اور خدا کا منکر ہو گیا، اور اس کی جڑوں اس کے نکاح سے نکل گئی، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ اب یہ تحریف ایمان صفحہ نمبر 142، صفحہ نمبر 143 ان کے بھی حوالے کے لیے، اور ہمارا بھی اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا نظریہ، لیکن اس کو آپ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت سمجھیں یا جو بھی سمجھیں، کہ فاضل بریلوی یہ باتیں لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے کتاب لکھی سبحان الصبور عن عیب حفظ مقبول، دیکھیے بار اول 1309 ہجری میں لکھنؤ مطبع انوار محمدی میں چھپا، جس میں بدلائل قاہرہ بریلوی مذکور اور اس کی اتباع پر 75 وجہ سے لزوم کفر ثابت کرتی ہے۔ صفحہ نمبر 90 پر حکم اخیر نہیں لکھا، حکم اخیر 75 وجہ سے لزوم کفر ثابت کر کے حکم اخیر نہیں لکھا کہ علماء محتاطین رکھ، علماء محتاطین انہیں کافر نہ کہیں، دلائل قاہرہ کیا لکھا؟ علماء محتاطین انہیں کافر نہ کہیں، یہی ثواب ہے، یہی ثواب۔ وَهُوَ الْجَوَابُ وَبِهِ يُفْتَى وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْاعْتِمَادُ وَفِيهِ السَّلَامَةُ۔ اور دوسرا آگے لکھتے ہیں اطلاق مصالح، ہمارے نزدیک مقام احتیاط میں، ہمارے نزدیک مقام احتیاط میں اکفار یعنی کافر کہنے سے کف لسان یعنی زبان روکنا معقول و مختار و مناسب، واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ خامسا آخر میں جو بحث ہے جو ہم مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں لکھا
یہ تقویۃ الایمان کا حوالہ دیا. اسماعیل دہلوی کو بھی جانے دیجیے، وہ بھی جانے دیجیے. یہی دشنامی لوگ جن کے کفر پر اب فتویٰ دیا ہے، جن کے کفر پر اب فتویٰ دیا ہے، جب تک ان کی صحیح دشنامیوں پر اطلاع نہ تھی، مسئلہ امکان کذب کے باعث ان پر 70 وجہ سے لفظوں میں کفر ثابت کر کے سبحان الصبوح میں بالآخر صفحہ نمبر 80 طبع اول پر یہی لکھا. کیا لکھا؟ حاشا للہ، حاشا للہ، ہزار بار حاشا للہ. میں ہرگز ان کی تکفیر پسند نہیں کرتا، میں ہرگز ان کی تکفیر ان مقتدیوں یعنی مدیان جدید بس حاشا لگا ہوا ہے نمبر 1 اور نیچے اس کی تصویر خود انہوں نے لکھی ہے. مدیان جدید کا گنگوہی، امبیڈکری اور ان کے اذناب دیوبندی مدیان جدید کو ابھی تک مسلمان ہی جانتا ہوں، ابھی تک مسلمان ہی، اگرچہ ان کی بدعت و ضلالت میں شک نہیں، ان کو مسلمان ہی جانتا ہوں. پیچھے کہہ رہے ہیں کہ اب جن کے کفر پر فتویٰ دیا، ایک لائن پیچھے، اب جن کے کفر پر فتویٰ دیا، ایک لائن آگے لکھ رہے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں؟ کہ حاشا للہ، ہزار بار حاشا للہ، ہرگز ان کی تکفیر پسند نہیں کرتا. ان مقتدیوں یعنی مدیان جدید کو تو ابھی تک مسلمان ہی جانتا ہوں، اگرچہ ان کی بدعت و ضلالت میں شک نہیں. اور امام الطیبہ اسماعیل دہلوی کہ کفر پر بھی حکم نہیں کرتا، کہ کفر پر بھی حکم نہیں کرتا. ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا جب تک وجہ کفر آفتاب سے زیادہ روشن نہ ہو جائے اور حکم اسلام کے لیے اصلا کوئی ضعیف معاملے باقی نہ رہے. فإن الاسلام یعلو حوالے دے رہے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غوثاقی کر رہے ہیں، جو ادنا سے غوثاقی کرے کہ خود لکھا ہوا ہے ہمارا عقیدہ ہے وہ پکا کافر ہے. اور پھر خود لکھ رہے ہیں کہ اب ان کو کافر میں نہیں کہتا، ان کی تصویر پسند نہیں کہتا، میں کافی لسان کرتا ہوں، زبان کو روکتا ہوں. اب یہ اس فتوے کی زد میں حاضر کرے گی خود کہتے ہیں کہ یہ کفریاں ہیں، کفر فتویٰ دیا، ابھی کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں. اب جو مسلمان کو کافر کہے یہ کافر ہو جاتا ہے کہنے والا، اس پر لوٹ آتا ہے، اور جو کافر کو مسلمان کہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. اب یہ فیصلہ آپ خود کر لیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اسماعیل شہید مسلمان ہیں، ان کو میں کافر نہیں کہتا، ادھر فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ کافر ہیں. اب اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين أمتع الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. محترم ارواح صداقت کی میں عبادت پیش کی، ابھی تک مولانا صاحب اس کو ہاتھ نہیں لگایا. تقریباً قرآن کی عبادت ایسی کا آپ نہیں بتائیں. اب انہوں نے اعلیٰ حضرت کی عبادت پیش کی. الحمدللہ یہ ولی کامل کی کرامت ظاہر ہوتی ہے. پہلے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اعلیٰ حضرت کی وجہ سے میرا سارا فساد پھیلا ہے اور وہ متشدد تھے، لوگوں کو کافر کہتے تھے، ان کو وجہ فساد بتایا. لیکن اللہ کے ولی کی کرامت ظاہر ہو گئی. انہوں نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا اور اعلیٰ حضرت کی یہ عبادت پیش کر دی کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کی تقریر سے آپ نے منع فرمایا جب تک وجہ کفر آفتاب سے زیادہ روشن نہ ہو جائے. لیکن آپ کا اتنا احتیاط ہے اور تقویٰ ہے کہ وجہ کفر آفتاب سے بھی زیادہ روشن نہ ہو جائے اتنے تک آپ کہتے ہیں اس کو کافر نہ کہا جائے. رہ گئی مولانا اسماعیل دہلوی کی اور مقتدیوں کی بات کہ آپ نے یہ خود اس بات کو اقرار کر چکے ہیں کہ انہوں نے جو یہ باتیں ہیں ان کو کفریہ کہا ہے. اوپر کے بائیں ہیں جو یہ باتیں ہیں ان کو کفر کہا ہے، لیکن اس کا نام لے کر پر کیوں نہیں لگایا؟ اس لیے کہ شبہ آ رہا تھا اور آپ کا جو احتیاط ہے اور تقویٰ وہ شبہ جو ہمارے زبان کی زبانی. یہ تعلیمات رشیدیہ میرے پاس ہے، اس کی صفحہ نمبر ہے 99. اس کے اوپر انہوں نے لکھا کہ علامہ
رشید احمد گنگوئی صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ حضرت ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اسماعیل دہلوی نے تقویت ایمان کی عبارتوں سے توبہ کر دی ہے، یہ اس کے اندر آپ پڑھنا چاہیں تو موجود ہے کہ یہ بات عوام کے اندر مشہور ہو رہی ہے کہ اس میں عبارات جو کفریہ ہیں اور بعض بتائے تقویت ایمان کے، اس سے اسماعیل دہلوی نے توبہ کر دی ہے۔ تو یہ بات جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچی تو آپ نے اس خبر میں قرآن میں پہنچی، تو یہ بات جب آپ تک پہنچی تو آپ نے کہا اگرچہ قرآن میں رکھی ہوئی، تو آپ نے کہا اگرچہ وہ عبارتیں کفر ہیں، ان پر بھی مولانا صاحب ماشاء اللہ فاضل آدمی ہیں، تقریر والے کے فاضل ہیں، اور مولانا انجاز محمد مغلیوں کے اندر اس کا بہت بڑا نام ہے، تو ان کے شاگرد خاص ہیں، تو ان کو پتہ ہوگا کہ الزام کفر کیا ہوتا ہے اور لزوم کفر کیا ہوتا ہے۔ جہاں تک عبادتوں کی بات تھی اعلیٰ حضرت نے ان کو کفر کہا ہے، اور جب یہ بات مشہور ہوئی کہ انہوں نے توبہ کر لی ہے تو پھر آپ نے کہا کہ جب تک اس کی تحقیق نہیں ہوتی ہم احتیاط کریں گے، اور لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو اگر انہوں نے حضور کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے، ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا تو نہیں ہے، ہم تو آپ کی دعوت فکر دے رہے ہیں کہ آؤ حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ، سرکار کی بارگاہ میں معافی مانگو اور ان باتوں سے توبہ کر دو تاکہ امت جو ہے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے۔ اور مولانا صاحب نے کسی ٹائم نے بہت اچھی بات کی، یہ ہے کلیات امدادیہ، مولانا اعزاز اللہ حاجر وقی کی کتاب، انہوں نے اس کو فیصلہ کن عمل مانا، اس پر ہمارا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں بات بھی ختم ہے، جس کتاب کے اندر موجود ہے فیصلہ آپ کو مسئلہ کے اندر لگا ہوا ہے، انہوں نے میلاد شریف کو ثواب مستحب عمل لکھا ہے، اس کے علاوہ فاتحہ کے حوالے سے جو بھی اختلافی مسائل تھے انہوں نے کہا امت کے اندر انتشار نہ کرو، جو بندے یہ کام کر رہے ہیں مستحب عمل ہے ان کو کرنے دو، کوئی نہیں کرتا تو وہ مستحب عمل سے محروم ہے۔ تو انہوں نے تو فیصلہ کر دیا ہے، اگر اس بات پر آ جائے کہ امت کے اندر یہ تکلیف نہ کی جائے، کسی کو کوئی اگر دعا مانگتا ہے، میلاد کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہے، اس کو بدعتی یا مشرک نہ کہا جائے، بلکہ جس کو پسند ہو وہ یہ کام کر لے، تو حاجی عباد اللہ حاجر وقی صاحب نے جو کچھ بتا جی موقع سے یہ جو بھی مولانا صاحب نے کہا ہے نا کہ ان کا کفر آفتاب سے زیادہ روشن نہ ہو اس وقت تک ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ ہمارا عقیدہ نظریہ ہے اور یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معمولی سی گستاخی کرے وہ کافر، معمولی سی گستاخی کرے وہ اب آفتاب سے زیادہ روشن، معمولی گستاخی آفتاب سے روشن ہے، حضور کی بارگاہ میں معمولی بےعدبی آفتاب سے روشن ہے، آفتاب سے روشن ہے تو پھر انہیں کافر کیوں نہیں لکھا؟ توبہ کی وجہ سے، توبہ کی مشہوری ہو گئی تھی نا، ایک بندہ توبہ کر لے، توبہ کی یہ حوالہ آپ اپنی تقریر جاری رکھیں، میں اپنی تقریر میں آپ یہ اپنے کتب بریلویہ میں یہ ثابت کر کے دیں کہ شاہ کشمیر شریف کی توبہ یا اس کی برات اور اس طرح کی آپ پوری کتب میں یہ حوالہ نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فاضل بریلوی میں شاہ کشمیر کی توبہ کی وجہ سے اپنے قبضے سے رجوع کیا، اس طرح میں خاطر نہیں کیا، یہ بات کر کے آپ جاری رکھیں کہ شاہ کشمیر کی توبہ جس کی توبہ مشہور ہو گئی، انہوں نے اپنے استاد سے رجوع کر لیا، اس وجہ سے میں خاطر ان کو نہیں کہتا، یہ اپنی آپ کتاب میں فاضل بریلوی کی کتابوں میں دکھائیں، فاضل بریلوی کی کتابوں میں آپ یہ دکھائیں کہ وہ لکھیں کہ شاہ کشمیر شہید نے توبہ کی وجہ سے میں اس کو کافر نہیں کہہ رہا۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو کافر نہیں کہتا ہے، جان لیجیے آپ دلیل دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا، یہ بات کہہ رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ نبی کریم کہ انہوں نے شاہ کشمیر شہید نے توبہ کی کہ اپنے مسائل سے رجوع کیا ہے، یہ بات نہیں کہ لکھتے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع کیا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی کہ شاہ کشمیر نے توبہ کی تو اپنی یہ توبہ لکھ دے کہ توبہ کی وجہ سے میں ان کو کافر نہیں کہہ رہا۔ اور اس سے پہلے ان بریلویوں کی بہت بڑی مقتدر شخصیت فضل الہی فضل احمد چشتی نے پہلے پتان جنا 25 سال پہلے ہونا چاہیے نا،
ان شاہ اسماعیل شہید کے بارے میں انہوں نے بہت سارے فتوے دیے کفر کے. فضل حق خیر آبادی نے بہت سارے فتوے دیے، مستقل کتابیں لکھی کہ شاہ اسماعیل شہید پکے کافر ہیں، مرتد ہیں. فضل حق وہ جو ہے نا خیر آبادی یہ فتویٰ دے رہے ہیں کتابیں لکھنے کے یہ کافر ہیں. خود اعلیٰ حضرت صاحب بریلوی کہہ رہے ہیں کہ اب ان کے کفر پر فتویٰ دیا ہے، اس کا فتویٰ بھی دے رہے ہیں. ادھر کہہ رہے ہیں کہ یہ پکے مسلمان ہیں. پہلے کہہ رہے ہیں ایک ہی بیت سے تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے. شروع میں کہہ رہے ہیں کہ دلائل قاہرہ یہی حکم اخیر یہی حکم اخیر یہی لکھا کہ علماء معتادین انہیں کافر نہ کہیں. حکم اخیر نہیں ہے. اب کیا لکھتے ہیں یہی ثواب ہے، هو الجواب وبه یفتیٰ. فتویٰ بھی یہی ہے، اسی پر فتویٰ دیا گیا ہے. جب فتویٰ بھی اسی پر ہے، فتویٰ دیا بھی یہی ہے اور بات بھی ٹھیک یہی ہے کہ ان کو کافر نہیں کہنا. اب میں مولانا سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کافر ان کو نہیں کہنا، اگر اس طرح کی عبارتیں اور یہ چیزیں اور یہ اسام الحرمین نے لکھی جو علماء حرمین مصنفین سے فتوے لیے، ان فتووں کی ذات میں فاضل بریلوی کو خود آ رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادنا گستاخی کرے. اب اس ادنا گستاخی والے کافر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو کافر نہیں کہتا، میں ان کو کافر نہیں کہتا. تو اس فتوے کی ذات میں فاضل بریلوی خود آتی ہیں اور فاضل بریلوی یہ کہنے کی وجہ سے کہ میں ان کو کافر نہیں کہتا خود کافر ہو جاتے ہیں، خود کافر ہو جاتے ہیں. یا تو وہ نیچے لکھ دے کہ شاہ اسماعیل نے ان کفری عبارات سے توبہ کی اور وہ توبہ لکھتے اور پھر کہتے کہ انہوں نے توبہ کی میں کافر نہیں کہتا تو بات اور تھی. یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تفسیر سے منع کیا ہے تو میں اب وہ ان کو مسلمان جانتے ہیں. اب یہ جب فتوے دیے نا تو ان کو اصل میں ان کی بات دل میں جو بات ہوتی ہے نا وہی زبان سے نکلتی ہے. دل میں وہ بالکل بات کو سمجھتے تھے کہ یہ کافر نہیں ہے. یہ فتوے انہوں نے ویسے دیے، فتوے دیے کفر کی، یہ رضو میں کفر ابتداء میں کفر، یہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ کافر نہیں کہتا. اگر میرا ٹائم کہیں بس لکڑی چار میں وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. بے شک وہ لوگ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اپنی آوازوں کو خاص کر دیتے ہیں. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے ساتھ آزما دیا ہے، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے. محترم حضرات، امت مسلمہ آج بھی اگر اپنی وفا چاہتی ہے، سلامتی چاہتی ہے، عزت چاہتی ہے، وہ ایک ہی راستہ ہے کہ وہ حضور کے دعوت کرم سے محبت کرے، حضور کی محبت اپنے دل کے اندر سجا لے اور اس پر امت کے اتفاق اتحاد ہو سکتا ہے. اب مولانا صاحب نے ان عبادتوں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. دیکھیں اس وقت بات تو میری اور آپ کی ہو رہی ہے نا، تو میں نے کوئی باتیں پیش کی ہیں تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان باتوں کی کیا حیثیت ہے کہ حضور کی شان کے لائق ہے یا نہیں ہے؟ کم از کم یہ نقطۂ نظر آپ اپنی طرف سے بات کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت سے زیادہ غریب کہنے والا آپ کے نزدیک اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں، گستاخ رسول سمجھتے ہیں، اور یہ دلیل کہا کس نے تھا؟ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آ رہے ہیں اور عبداللہ ابن ابی وہ کہنے لگا، اس نے کہا ہم مدینہ میں داخل ہو کر معاذ اللہ ان ذلیل لوگوں کو مدینہ سے باہر نکال دیں گے. تو پھر حضرت زید بن ارقم نے حضور کی بارگاہ میں جب شکایت کی تو عبداللہ ابن ابی جو تھا اس نے انکار کر دیا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی یہ آیت نازل فرمائی، یقولون لئن رجعنا إلى المدینة ليخرجن الأعز منها الأذل وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. فرمایا محبوب ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم عزت والے معاذ اللہ ان دلیلوں کو باہر نکال دیں گے، اور عزت ہے اللہ کے لیے، والے رسول ہی اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے، لیکن منافق لوگ اللہ رسول اور مومنوں کی عزت کو نہیں جانتے. تو عبداللہ ابن ابی نے جو لفظ کہے تھے اسماعیل سے بھی نے کیا کہہ دیا؟ اس نے کہا چمار سے بھی زیادہ زمین ہے. تو پھر مولانا صاحب نے سارا زور یہ دیا نہیں جی ان کو توبہ سے
الفاظ لکھنے چاہیے تھے ان کو کہنا چاہیے تھا، اور اپنے علماء کرام کی کتابوں پر بھی اگر اعتماد ہوتا تو یہ شرح کے ساتھ جھکا دیتے۔ جی میں اپنا جو موقف ہے وہ عرض کر رہا ہوں، جی میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ کے اپنے انتقال کے وقت بہت سے آدمی کو رو برو بعض مسائل تقویت الایمان سے توبہ کی ہے، ایک یہ بات یہ مشہور ہے، آپ نے بھی کہیں یہ بات سنی کہ جماعت اس طرح ہے۔ ایک منٹ ایک بات سنیں، آپ بات سنیں، ہم بات کر رہے ہیں، یہ 2 صفحوں کا ہے، 5 منٹ کے بعد مکمل کے لیے ہوتا ہے۔ میں آپ سے کہوں گا یہ بات جواب کے اندر میری بات ایک منٹ یہ کہنے کہ یہ بات مشہور ہے، یہ بات بات مشہور ہوئی ہے نا، تو ہم بھی یہی کہنا ہے کہ سچ ہوگا تو ہم آج کو گستاخ کیوں کریں؟ یہ بات جب مشہور ہوئی تو آج حضرت نے اسی وجہ سے کہ جب تک تحقیق نہیں ہوئی اور اس سے پہلے آپ کو حساب ہوا، اور اگر تحقیق ہو جاتی تو پھر آپ کتاب میں لکھتے، اس لیے نہیں لکھا تھا کہ یہ تحقیق کی بات نہیں تھی، عوام کے اندر یہ مشہور ہوئی ہے۔ اب ایک بات مشہور ہوتی ہے تو اس کی تحقیق کو کرنی ہوتی ہے نا، بات غلط ہے پہلے استعمال ہو گیا پہلے ان کا ہوا ہے، صحیح ہے، ہاں ان کا ہوا پہلے محفوظ ہو گیا تو آپ کی مثالت کی آپ کو یہ تحقیق نہ ہوئی نہیں، میں نے تحقیق ہے شہید رحمۃ اللہ علیہ پہلے شہید ہو گئے، وہ شہید ہو گئے، اب شہید ہو گئے، ان کی توبہ یہ بعد میں پہنچی ہے ان پر کہ توبہ کر لی انہوں نے، یہ بات میں مشہور ہوا ہے، یہ بات پڑھوا دے گا جی شاید یہ تو آپ اپنے اور بات جنہوں نے لکھا تھا۔ ایک منٹ آپ سے پوچھنا ہے نہیں، ابھی کسی بات مجھے سمجھانے کے لیے بیٹھے ہیں یہ دیکھو ایک منٹ جی اشاعت میں شہید رحمۃ اللہ علیہ پہلے شہید ہو، عامر رضا خان بریلی فاضل بریلی یہ بعد میں آئے، انہوں نے اللہ کی اپنی ٹوٹی عبارات سے ان سے توبہ کی ہے، اور توبہ ان کی مشہور ان تصریفات سے پہلے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ یہ انتقال کے بعد کی بات دیکھ رہے ہیں، یہ انتقال کے بعد کی بات دیکھ رہے ہیں نا، انتقال کے بعد اللہ کا وقت پر کرتا ہے، کچھ کسی سننے والے نے کہہ دی ہوگی وہ واقعی سے پوچھے نہیں یہ ان کا کچھ اجازت کتاب ہے پورا مشہور یہ بات آپ حوالہ نہیں کس جگہ پہ انہوں نے توبہ کی ہے، یہ ہمارا یہ دیکھ نہیں ان بولتے ہیں یہ مولوی صاحب لکھنے والے اقبال کرنے والا کہہ رہا ہے کہ مشہور ہوئی ہے، جواب نہیں دے رہی ٹھیک ہے نا، تو ان کی محفل میں جو بات ہوئی ہے نا صورت ہے تو بات آپ جواب تو پڑھنا جواب انہوں نے نفی کی ہے، انہوں نے نفی کی ہے، ہاں یہ پڑھو نا جواب کے اندر سوال کے اندر توبہ کی صورت ہے نا، تو ہمارے لیے وہ رشید احمد گنگوئی جو ہے نا وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، نہیں کیوں دے رہے ہیں؟ میں آپ کے لیے دے رہا ہوں، آپ خیانت کر رہے ہیں، آپ اس میں خیانت کر رہے ہیں، وہ جواب ہونا چاہیے، آپ جواب بیان نہیں کر رہے، سوال بیان کر رہے ہیں، میں نے سنی ہے آپ بھی سنیں، ٹھیک ہے نا، دیکھو آپ اپنی بات سے مشہور کی ہے یا نہیں، یہ بات ہے کہ نہیں مشہور ہوئی، آپ نے حوالے میں خیانت کی، سوال میں یہ بات نہیں ہے کہ توبہ مشہور ہوئی، ٹھیک ہے مشہور ہوئی، اب جواب میں کیا لکھا ہے؟ جواب ٹھیک ہے موقع تو جواب ہے نا، سوال کا نہیں کہتا ہے جواب کر دے نہیں، آپ کو مولوی ہے تو ہمارے لیے اجازت نہیں ہے، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں دیکھیں گے نا کہ ہم نے کیا کریں، بس بات سنیں، اس میں لکھا سوال زیادہ دلیل مولانا صاحب ابھی اس کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر مولانا صاحب کا اگر نشان ہو جاتا ہے بعد میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے توبہ کی ہے تو مجھے توقف کرنا پڑے گا، یہ مثالوں کو چھوڑیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے توقف کرنا پڑے گا، میں دیر بات تو نہیں آ رہا ہوں، یہ بات اس میں مطلب ہے نا یہ مقابلے والی بات نہیں ہے، وہ نہیں کہ آپ ویڈیو بن رہی ہے تو آپ کو حاضر نازر کر کے جو ہے نا بے شک آپ ویڈیو بنائیں سارا کچھ کریں، لیکن بات اس میں پوری بات میں خیانت نہ کریں، یہی خیانت آپ کے فادر بریلی ہے، یہی خیانت کی ہے ہمارے قادری کی علمی کتابوں سے جو باتیں نکالی ہیں نا انہوں نے پوری بات نہیں لکھی، سیاق و سباق نہیں لکھا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کتاب لے آتے تو سیاق و سباق مطلب ہوتا ہے شروع والی بات کیسی ہے آپ کے والے میں نے کہا اس طرح کی ترتیب کا مجھے پتہ نہیں تھا، میں کتابیں منگوا لیتا ہوں، میرے پاس وہ کتابیں ہیں نہیں، ہمیں اسی سے نقل کرنا ہے، حوالہ دینا ہے،
اب مولانا خود کہہ رہے تھے کہ شروع جب تک آپ کو سبق معلوم نہ ہو تو بات سمجھ میں نہیں آتی. اب یہی بات ہے کہ وہ آدمی ایک سوال کرنے والے نے سوال لکھا ہے, ٹھنڈے دل سے سوچیں, اس کے ہر تک کہ میں بریلوی ہوں یا میں دیوبندی ہوں, بات سمجھ کب آتی کہ وہ لکھ رہے ہیں سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ ان کی توبہ کی مشہور ہو گئی ہے. اب مولانا نے حوالہ دے دیا کہ ان کی توبہ مشہور ہو گئی. اب جو آدمی نے جواب لکھا نا, میں نے کہا میں نے دیکھی کتاب اسی لیے منگوائی ہے. اب جواب والوں نے جواب نہیں لکھا کہ ان کی توبہ مشہور اس کی انہوں نے نفی کی ہے, مولانا کو نہیں کہہ رہے تھے. اب حوالہ نامہ دے رہے ہیں کہ ان کی توبہ مشہور ہو گئی, اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ان کو کافر نہیں کہا. اس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں. میں نے مولانا صاحب سے کہا کہ آپ احمد اللہ خان نے جب فتوی کا حکم کفر کا فتویٰ لگایا ہے نا, پھر کہتے ہیں کہ یہ کافر نہیں ہے. اگر دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کی تکفیر نہیں کرنی. اگر ان کی توبہ ہوتی مشہور ہوتی تو یہ حوالہ آگے دے دے, اور یہ بات بریلوی کی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ شاہ اسماعیل نے توبہ کی اور ان کی توبہ مشہور ہو گئی. ایسا میں اب جو حوالہ دیا ہے انہوں نے یہ مولانا نے خیانت کی ہے. اب سوال تو انہوں نے بیان کیا ہے. اب میں نے کہا کہ جواب پڑھو, جواب نہیں پڑھ رہے 1.5 صفحے کا. میں نے کہا کہ آپ ٹائم نکال لو, 1.5 صفحہ جواب پڑھیں گے, وہ ٹائم میں شامل نہیں ہوگا. جب ٹائم میں شامل نہیں ہوگا اب مولانا کہتے ہیں کہ نہیں اس سے جواب میں تو نہیں ہے. اب حوالہ تو نہ ہوگا نا, ٹھنڈی دل سوچے نا, حوالہ تو. اب سوال ہے بات, اب ایک آدمی مجھ سے پوچھے کہ نماز فرض ہے یا نہیں, نماز فرض نہیں ہے. اب آپ اس پر فتویٰ لگا دیں کہ مولوی صاحب سے سوال انہوں نے کیا کہ نماز فرض نہیں ہے. اب میں آگے جواب دوں گا کہ بھائی نماز فرض ہے, جو نماز نہیں پڑھتا صاحب سے فائدہ ہے, جو نماز کا انکار کرتا ہے صاحب کا وہ کافر ہے. اب وہ میرا جواب نہ لکھے اور سوال والے کا سوال اٹھا میں کل سوال لکھے کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے والا ٹھیک ہے, یہ ہے کہ نماز نہ پڑھے گی. وعلى آله وأصحابه أجمعين ورفعنا بذكرك صدق اللہ العظیم. محترم حضرات, مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خیانت کی ہے اور معاذ اللہ اعلیٰ حضرت نے خیانت کی ہے. یہ خیانت کرنے والے یہ لوگ ہیں. اصل کتابوں میں کچھ ہے, المحنت المسند کے اندر کچھ ہے, ان کتابوں کے اندر کچھ اور مسائل ہیں. اور جب اعلیٰ حضرت نے وسیع زبان میں جس کا الحمدللہ یہ خود اقرار کر چکے ہیں, آپ نے عرب شریف کے اندر ان کے عقائد عربی میں لکھ کر ان کی زبان عربی تھی, عربی میں لکھ کر رکھے, تو انہوں نے کہا اگر ایسی بات ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نظریات رکھتے ہیں تو ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے. تو پھر انہوں نے مجبور ہو کر کے عرب سے بھی تدبیات ہے, مصر کے آپ ہے, یہ کتاب لکھی المحنت, اور اس کے اندر جو عقائد سب انہوں نے تسلیم کیے. حضور کا وسیلہ بھی مانا, سرکار کی بارگاہ میں حاضری بھی مانا, رسول پر جو تسلیم کیا سمجھ. تو ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے محترم, یہ ہے کہ اصل عقائد کچھ ہے, المحنت میں کچھ ہے, یہاں اس کو کہتے ہیں. اور یہ بھی اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے کہ جو لوگ یہ باتیں نہیں مان رہے تھے, آپ نے ان سے بھی یہ تسلیم کروایا کہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام. اور یہاں تک لکھا ہے الحمدللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ دفن ہے اور وہ سردار اور سردار کے جس میں اثر سے لگ رہے ہیں, ان کا مقام لو سے افضل ہے, قلم سے افضل ہے, عرش سے بھی افضل ہے. بے شک الحمدللہ. تو اگر آپ کو یہ عقیدہ ہے تو میں آپ کو مبارک دیتا ہوں. لیکن اصل عقائد یہ ہے, اس کتاب کے اندر یہ لکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جو ہے نا وہ بڑے بھائی کی کرنی ہے. بڑے بھائی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے اور اس سے زیادہ نہ کرے تو بڑے بھائی کے سامنے اگر کوئی بندہ اونچا بول جائے وہ کافر نہیں ہوتا. لیکن حضور کی بارگاہ میں جو بندہ اونچا بولتا ہے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے, ان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. حضور کی بارگاہ میں آؤ تو اپنی آوازیں پست کرو اور حضور کی بارگاہ میں ایسے انداز میں کلام نہ کرو جس طرح تم ایک دوسرے سے کلام کرتے ہو, اپنے جیسا سمجھ کر کلام نہ کرو, بلکہ اگر ایسا تم کر بیٹھے ہم تحبط اعمالکم, تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہ ہوگا.
اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا تو یہ مقام مصطفیٰ اللہ کریم بیان کر رہے ہیں ورفع اللہ کا ذکر فرمایا محبوب آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا وللآخرۃ خیر لک من الأولى اور ہر میں بڑی پہلی سے بہتر ہے. اب مولانا صاحب اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جواب میں نفی ہے جو میں نے حوالہ دیا نا تو یہ آپ کی کتاب کے اندر یہ سوال موجود ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام میں یہ بات مشہور ہے اعلیٰ حضرت نے کتاب سے نہیں پڑھا کہ انہوں نے سوال بھی پڑھا ہو جواب بھی پڑھا ہو یا ان پر وہ کتنا اعتماد کرتے ہو وہ تو عوام کے اندر بات چلی آپ تک بھی پہنچی کہ ان کی توبہ مشہور ہوئی ہے اور اس کا حوالہ آپ کی کتاب میں موجود ہے. اگر یہ بات کے اندر ہے نا توبہ مشہور ہوئی ہے مشہور ہوئی اگر یہ غلط خبر تھی مشہور تو ہوئی ہے نا توبہ مشہور ہوئی ہے نا اگر جواب میں اگر وہ کہتے ہیں مشہور ہوئی ہے عوام کے اندر مشہور ہوئی ہے نا عوام کے اندر مشہور ہوئی ہے وہ نہیں مان رہے وہ غلط کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ تو اللہ جانے اس کا رسول جانے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے لیکن عوام کے اندر جو بات مشہور ہوئی اور یہ اعلیٰ تک پہنچی اور اگر یہ تحقیقی ہوتی تو پھر اعلیٰ